جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے پیارے محترم بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کا مسئلہ ہے، ان کے کفر کا جو مسئلہ ہے یا ان کے ایمان کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے جتنے بھی متقدمین علماء گزرے ہیں، جس طرح کہ ملا علی قاری نے ایک مکمل رسالہ لکھا ہوا ہے، اور وہ رسالہ در حقیقت رد پر تھا جلال الدین سیوطی شافعی کے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رد میں وہ رسالہ تھا۔ اس کے اندر بہت یعنی کہ 7 رسالے غالباً جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھے تھے، جس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ حالت ایمان میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن انہوں نے جتنی بھی دلیلیں دی ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو ان دلائل کا مقابلہ کر سکے جو دلائل ملا علی قاری نے دیے ہیں۔ ملا علی قاری کے جتنے دلائل ہیں، بڑے مضبوط دلائل ہیں، وہ ان میں صراحتاً سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے بارے میں فرمایا ہے، اب کہ ان کا ایمان ثابت نہیں اور وہ جنت میں نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ وہ جہنم میں ہیں، وہ دوزخ میں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب میرا بھائی، یہ جتنی بھی روایات احادیث ہیں، یہ آپ کو ملا علی قاری کے رسالے میں مل جائیں گے۔ جب آپ اس رسالے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعتاً دلائل بڑے مضبوط ہیں، کیسے ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی جو رسالہ لکھا تھا حضور کے والدین کے ایمان پر، وہ بھی اس قدر مضبوط نہیں کہ وہ ملا علی قاری کے اس رسالے کا کوئی مقابلہ کر سکے، کیونکہ دلائل جو عدمی ایمان کے مضبوط ہیں، کیونکہ وہ روایات، وہ احادیث جو ملا علی قاری لے کر آئے ہیں مسلم شریف میں، دیگر احادیث میں، جس طرح کہ مسلم میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا باپ تیرا باپ جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے۔ اب یہاں پر علماء تعویلات کرتے ہیں، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک تعویل کی ہے کہ یہاں سے باپ سے مراد ابو طالب ہوگا، لیکن بغیر کسی وجہ کے تعویلات کا سہارا لینا یہ ہماری عقل سے بھی بعید ہے اور علم سے بھی یہ بات بعید ہے۔ خیر، ہمارے یہ متاخرین بھی ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، تو چلیں بعض سے اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ دلائل کن کے مضبوط ہیں، پہلے والوں کے ہیں یا بعد والوں کے ہیں۔ لیکن ناچیز کے نزدیک ابھی تک جتنے دلائل مضبوط ہیں وہ پہلے والوں کے دلائل مضبوط ہیں، عدم ایمان والوں کے۔ ہمیں کسی سے تعصب نہیں ہے، جب حضور کی حدیث آ جائے سامنے تو پھر ہم نے وہاں پر کیا ہماری مجال ہے کہ ہم پھر وہاں پر انکار کر سکیں۔ باقی اس کے صحیح حال تو اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ایک مفتی یا ایک عالم جو ہے وہ روایات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ایمان کا ہے تو اس اعتبار سے ہم اس بارے میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں خاموشی، یعنی ان کے ایمان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، اب چپ رہیں اور اس مسئلے کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والدین کو اللہ پاک نے اٹھا لیا، ان کے قبور کے نشانات مٹ گئے، یا اگر تھے تو تھوڑے بہت نشانات تھے، بعد میں بھی وہ اسی طرح ہی پڑے رہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کبھی بھی جا کر وہ قبر کی، جس طرح کے صحابہ کی قبر کی زیارت کرنا، اگرچہ وہ زیارت پر گئے ہیں والدہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو بعد میں پھر قرآن مجید میں آیت آتی ہے، اس کے بعد اس سے بھی روک دیا گیا تھا، زیارت سے بھی روک دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس سے تو یہ الفاظ ملتے ہیں ہمیں احادیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے۔ جب ایسے الفاظ ملتے ہیں تو قرآن مجید میں تو حضور کو بعد میں مشرک کی قبر پر جانے سے روک دیا گیا تھا۔ تو یہ الفاظ یا اس جیسے الفاظ جو ہیں، یہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں کہ ہم کہیں۔ بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ اور مشائخ علماء گزرے ہیں، ان کے ایسے ایسے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بھی نہیں کہے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سارا کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں تو ناچیز خود فقیر اس مسئلے پر یہ چاہتا ہوں کہ خاموشی اختیار کر دی جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو خاموش کروا دیا، اپنا حضور کے پیدا ہونے سے پہلے، کہہ رہا معذرت، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کو، اور حضور کے جوانی چڑھنے سے پہلے یا بعثت سے پہلے ان کے والدین کو، ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ دے دیا، تو آپ لوگوں کو بھی اس پر پردہ کر دینا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کے ایمان اور کفر پر بحث نہ کریں، چھوڑ دیں، ان کو نسین منسین کر دیں، اپنے ذہن سے ان کا تعلق مٹا دیں۔
یعنی کہ یہ کوئی ضروری تو لازم نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ میں نہ یا قرآن میں ہمیں اس چیز کا کوئی پکا کہا گیا ہے کہ آپ نے حضور کے والدین کے اوپر جو ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ ایمان ضرور رکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، یا یہ عقیدہ ایمان ضرور رکھنا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ بھائی بات ختم، جس طرح کہ ان کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگرچہ حضور کی احادیث ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ پال کر رکھیں کہ وہ کافر ہوئے ہیں یا وہ مومن فوت ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر حل یہ ہے کہ نسین منسین، یعنی کہ ذہن سے اس کو نکال دیا جائے، ذہن سے بالکل حضور کے والدین کا ذکر جو ہے بالکل ختم کر دیا جائے۔ اگر ایمان والے تھے تو اللہ اس کا رسول جانے، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر بھی اللہ ہی جانے کو کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کو اپنے ذہن سے نسین منسین کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو فطرت کے زمانے میں تھے، وہ فطرت کا زمانہ نہیں، وہ فطرت کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، تو فطرت کے زمانے میں تھے، تو اس لحاظ سے آپ بھی ان کو فطرت کے زمانے میں چھوڑ دیں۔ جس طرح حضور نے فطرت والے لوگوں کا ذکر بطور ڈرانے دمکانے کے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی اسی طرح کریں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کی قبر پر، والدہ کی قبر پر تو جانا ملتا ہے، لیکن باپ کی قبر پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر بھی گئے ہوں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ ان کے باپ کی قبر کہاں تھی کہاں نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیلیں ہوں تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میرے پرسنل پروانہ کر دی، اگر میں اس پر تحقیق کر لوں، لیکن جب تک ظاہر ہے کہ میں یہ اس لیے آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے متقدمین بزرگ گزرے ہیں ان میں سے ملا علی قاری نے ان تمام کا اتفاق نقل کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کے دلائل دیے ہیں کہ وہ اسی بات کے جو ان کا یہی عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ حضور کے والدین کے ایمان ثابت نہیں ہے۔ تو بعد میں چونکہ ہمارے متاخرین بزرگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، تو ایسی اختلاف کی صورتحال میں چونکہ ہم بہت کم علم لوگ ہیں، تو کم علم لوگوں کا حق یہ بنتا ہے کہ یار وہ اس مسئلے میں نا اس کو ذہن سے نکال دیں، ایسے مسائل کو، کیونکہ یہ مسائل کوئی ایسے اصول دین میں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ ذہن سے نکال دینا۔ اس وقت یہ ضروریت مذہب سے ہیں کہ جناب والا جو بندہ ان کے ایمان کا قائل ہوگا وہی اہل سنت میں ہوگا، باقی نہیں۔ اس کو بلا وجہ کہ یہاں لوگ اس کو ہٹ درمی سے ایک بحث بنا لے تو وہ مسئلہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان بحث میں نہ پڑھیں، آپ ان کو نسین منسین کر دیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے نا کہ دلائل بہت مضبوط ہے اس مسئلے میں، اور یہ مسئلہ بہت عمیق ہے اور بڑا غریب مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین اور میرے والدین تمام کا ایمان سلامت رکھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جانے حضور کے والدین کے بارے میں، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے ذہن سے ایسی چیزوں کو نکال دیں۔ یہ جو تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے سے ارسال کی گئی ہے، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، وہاں سے نقل کی گئی ہے جو انہوں نے حضور پاک سرکار کے والدین کے متعلق لکھی ہے۔ چونکہ یہ ایک محقق تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے سے پہلے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کچھ رسالے لکھے تھے، اور ان رسالوں میں انہوں نے ان تمام روایات اور احادیث جو مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کی تھی تمام کا رد کر دیا، جن میں یہ آ رہا تھا کہ حضور پاک سرکار نے خود فرمایا کہ میرے والدین جو ہیں وہ توحید پر نہ تھے، وہ دوزخ میں ہیں، جہنم میں ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو وہ روایتیں بھی ٹھیک تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے متقدمین علماء سے اختلاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کیا، لیکن وہ دلائل بھی اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مخالف تھے اور اہل شیعہ کے طریقے پر تھے، کیونکہ جس چیز کی حضور خود بشارت یا وعید دے رہے ہیں، ہر چیز کو صاف کر رہے ہیں، اس پر کسی عالم کو کیسے حق پہنچتا کہ وہ کہہ دے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا یا اس میں وہ تعویلات کا سہارا لے۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے جلال الدین سیوطی شافعی کے تمام وہ استدلالات نقل کیے جن سے انہوں نے اہل سنت و جماعت کے متقدمین بزرگوں کے عقیدے کا رد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین توحید پر تھے۔ تو یہ جو روایت آپ کی طرف بھیجی گئی یہ بھی اسی میں سے لی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے
میری والدہ کی قبر کی زیارت قبر پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ توحید پر تھیں تو پھر اجازت طلب کرنا یہ تو سوال ہی نہیں نہ بنتا۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے ہی شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو حضور کا اللہ تعالیٰ سے اجازت کا طلب کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے اجازت دے دی تو وہ جاتے ہیں قبر پر اور جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گراتے ہیں اپنے والدین کے حالات کے حوالے سے۔ تو انہیں مناجات کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے بارے میں بخشش طلب کرنے کے سے بالکل روک دیا اور یہ حکم دیا کہ ان کی بخشش آپ نہیں مانگ سکتے۔ یہ ایک روایت ہے جس سے یہ استدلال ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے بھی، حالانکہ نبی بھی جو ہیں ایک دوسرے کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور مومنین تمام ایک دوسرے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخشش سے روکا گیا ہے اور اس پر یہ آیت اتر رہی ہے کہ وہ مشرک تھے اور وہ دوزخی ہیں، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ پھر ہم کیسے حضور کے والدین کو ایمان پر ثابت کر سکتے ہیں یا توحید پر، جب کہ روایات پیچھے آ رہی ہیں۔ تو یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ایک حوالہ ارسال کیا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے، ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے کہ حضور کے والدین جو تھے وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، البتہ عقیدہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارے متقدمین علماء کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے والدین اسلام پر نہ تھے، توحید پر نہ تھے، کیونکہ حدیث اس پر مسلسل آئی ہیں۔ یہ ایک حدیث نہیں، میں روزانہ کچھ نہ کوئی نہ ایک دو حدیث بیان کرتا رہوں گا، اس پر کافی زیادہ اس پر احادیث ہیں، آثار ہیں حضور کے والدین کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا میرا باپ جو ہے وہ دوزخ میں ہے۔ تو یہ جب حضور فرما دیں تو پیچھے کیا رہتا ہے، تو پھر اس کو ثابت بھی ملا علی قاری کر رہے ہیں۔ تو پھر روایت کے آخر میں آتا ہے کہ حضور پاک سرکار بہت زیادہ روئے، تو صحابہ نے پوچھا رونے کی وجہ کیا، فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بخشش طلب کرنا مجھے روک دیا اور یہ آیت اتر آئی ہے تو مجھے رونا اس پر آیا کہ جو بچپنے کی یادیں تھیں وہ مجھے یاد آئیں، کہ بس زندگی کی جو تقدیر میں لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ حضور کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن سے تو یہ ثابت ہے کہ نبیوں کی بیویاں بھی جہنم میں جائیں گی، کچھ ایسے نبی ہیں ان کی بیویاں، ان کی اولاد جہنم میں جائے گی۔ تو بس یہاں پر آ کر پھر رونا آتا ہے نا۔ تو اس سے بڑے لوگ جو ہیں ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے والدین کا گستاخ ہے، تو بھائی حالانکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ذخیرہ احادیث کتنا ہے اس کے پیچھے، جس میں خود حضور پاک سرکار نے صراحت سے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اب یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے آ رہی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے گستاخ ہوئے، ملا علی قاری بھی گستاخ ہو گئے، سبھی کے سبھی گستاخ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں جو متأخرین اہل سنت آئے ہیں انہوں نے بغیر تحقیق کے اس عقیدہ اہل سنت کو اس کی جگہ سے پھیر دیا جو مسلسل چلتا آ رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے کو پھیرا ہے تو پھر ایسا بندہ بھی تو آ ہی جاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی پہلے مسئلہ یہ چل رہا تھا، جس طرح کہ ملا علی قاری آئے، انہوں نے کہا نہیں جی اہل سنت کا مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ تو یہ چل رہا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت آئے، انہوں نے بھی جلال الدین سیوطی کی اقتداء کرتے ہوئے حضور کے والدین کے ایمان کو ثابت کرنے کی اسی طریقے سے کوشش کی جو جلال الدین سیوطی نے کی تھی، اور حالانکہ اعلیٰ حضرت جیسے بندے جو ہیں وہ ان تمام احادیث کو کہاں چھپا گئے جس میں صراحت آتی ہے، اور ایک حدیث نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں، کتنی احادیث ہیں یہ۔ اب یا تو وہ حدیث کتب احادیث سے ان حدیثوں کو نکال دیا جائے
تفاسیر کے اندر یہ باتیں ہیں، تفاسیر سے وہ تفاسیر نکال دی جائیں تو پھر منکر حدیث بننا پڑے گا۔ تو اس لیے جب ایک مسئلہ متقدمین کی نظر میں چل رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر بھی میں یہاں پر زور نہیں دیتا، یاد رہے میں نے متقدمین اور متاخرین کے حوالے سے یہ بات بیان کر دی آپ کے سامنے، اور ان لوگوں کے لیے بالخصوص بیان کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایمان پر مانتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے اور وہ احادیث طیبہ سے استدلال لاتا ہے، علماء متقدمین کے اقوال پیش کرتا ہے، تو پھر آگے سے بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں یہ حضور کے والدین کا گستاخ ہے ایسے، تو ایسے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی یہ بات جو ہے یہ پھر اہل سنت و جماعت کے جو ابتدائی امام ہیں ان میں سے پھر کون بچے گا۔ یہ جو کتاب لکھی اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب لکھا گیا ہے کہ انہوں نے خود لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے ہیں۔ تو بعد میں جو متاخرین آئے ہیں، جلال الدین سیوطی اور اس کے بعد زاہد کوثری، اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی وہ مخطوطے میں غلطی ہے، فلان جگہ پر غلطی ہے، فلان جگہ پر غلطی ہے، لیکن بڑے بعد میں ایسے بھی علماء پیدا ہو گئے ان کا کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بات ہے ہی حقیقت۔ تم اہل تشیع کا طریقہ اور عقیدہ اپنانا چاہتے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک جب اہل مکہ کو فرماتے کہ شرک سے باز آ جاؤ، تم اپنے والدین کے بارے میں کہتے ہو کہ اے محمد تو ہمارے ابا و اجداد کے دین سے ہمیں پھیرتا ہے، تو حضور فرماتے تمہارے ابا و اجداد جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، وہ مشرک تھے، تو تم اسلام کی طرف آؤ۔ تو پھر بعض اوقات ان میں سے کوئی یہ بھی سوال کر دیتا تھا کہ پھر آپ کے باپ کدھر ہیں؟ تو یہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے ایسی باتیں آئی ہیں، حضور صاف فرماتے تھے کہ میرے باپ بھی جہنم میں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بارے میں بھی ایک دو روایتیں ایسی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو رسالہ لکھا ہے مولا علی قاری نے اس میں سارا کچھ موجود ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جلال الدین سیوطی نے ان روایات جو میں نے ابھی ایک روایت درج کی ہے اس کا بھی رد کیا ہے۔ بعض نے کہا یہ ضعیف ہے، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، بعض کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ ہے، اس پر کوئی چھوٹی موٹی یہ بات نہیں ہے، علماء کے اقوال بھی ہیں، تو میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں متقدمین کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر نہ تھے، تو میں اس سے نہیں جھگڑتا، کیونکہ یہاں پر احادیث موجود، اگرچہ آپ کہتے ہیں ایک روایت ضعیف ہے، دوسری ضعیف ہے، تیسری ضعیف ہے، چوتھی ضعیف ہے، پانچویں ضعیف ہے، اب 12 16 20 روایتیں 20 کی 20 ضعیف ہو گئی۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 روایتیں 4 روایتیں ضعیف بھی آ جائیں تو وہ ملا کر جو ہے وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، ان سے استدلال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، مزید انشاءاللہ تعالی اس پر تحقیق آ رہی ہے، علماء کے اقوال میں پیش کر دوں گا کہ کون کون علماء جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن پر اہل سنت و جماعت کی بنیاد کھڑی ہے، سمجھ لیں، یعنی کہ متقدمین علماء اہل سنت جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا تحفظ کیا وہ علماء چوٹی کے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا تھا۔ باقی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق یہ تھا کہ تمام امت مسلمہ جہنم میں کوئی نہ جائے، تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے، لیکن جہاں پر حضور کا فرمان آ جائے، حضور کی بات آ جائے، اپنے والدین کے بارے میں ہو یا کسی کے والدین کے بارے میں، ہم حضور کے آگے تو کچھ نہیں نہ بول سکتے۔ میرا بھائی فقط ناموں سے اگر کسی کو اپنے جنت و جہنم دینی ہے تو آپ عبداللہ نام کے اور بھی لوگ تلاش کر لیں، ممکن ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے، اور سب سے بڑا عبداللہ نامی بندہ جو آپ کو ملے گا وہ مدینہ کا رئیس المنافقین ملے گا، اس کو بھی آپ عبداللہ کے نام سے جنت دے دیں، ٹھیک ہے۔ آمینہ نامی بھی عورتیں مل جائیں گی، آمینہ نامی اور عبداللہ کے نام سے کسی کو توحید اور موحد ثابت نہیں کیا جا سکتا میرا بھائی۔ پہلے ہم بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ جی ناموں سے بندہ کسی کو کہہ سکتا ہے جی وہ ایسے ہے ایسے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علماء کی بیاض علماء کی کتابیں جو آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے یا جلال الدین سیوطی کو پڑھا ہے، دیگر کو علماء کو بھی پڑھ لیں، کیا وہ اہل سنت و جماعت کے علماء نہیں ہیں؟ ان کو کیوں بدنام کیا گیا، ان کو کیوں پیچھے ہٹ رکھ دیا گیا؟ اب مولا علی قاری کو پڑھے نا، ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو انہوں نے لکھا وہ پڑھے نا۔ بھائی میری بات سنو، اب میں اپنے گاؤں میں تبلیغ شروع کرتا ہوں،
تو لوگ میری ماں میرے والدین پر انگلی اٹھائیں گے، میرے بھائیوں پر انگلی اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، جب وہ تبلیغ کرتا ہے تو اس کے خاندان پر انگلی اٹھتی ہے۔ ہاں، اور آج تک آپ اس چیز کو اگر دیکھنا چاہیں تو خاتم حسین رضوی کو اگر آپ مانتے ہو تو ان کے اولاد پر کئیوں کی انگلیاں اٹھیں اور کئیوں نے تحریک چھوڑ دی، علیحدہ ہو گئے۔ اسی طرح ان کے والد پر بھی انگلی اٹھی، لیکن ان کے والد اچھے تھے، اس وجہ سے لوگ ان کے معتقد ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ والدین پر انگلی اٹھتی ہے۔ جب مکہ کے کافروں کو حضور پاک سرکار توحید کا درس دیتے تو وہ لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ ہماری ماں کدھر ہے، ہمارا باپ کدھر ہے؟ تو حضور فرماتے تمہارے ماں باپ نے شرک کیا ہے، وہ جہنم میں ہے۔ تو وہ کئی ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے اچھا اگر وہ جہنم میں ہے تو ہم بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضور پھر بعد روایات میں آتا حضور ان کو روک کر فرماتے کہ سنتا جا، میری ماں بھی تیری ماں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی احادیث ہے، اب تم اس سے کسی کو گستاخی نہ کہہ دینا، یہ میں اپنی طرف سے میرا بھائی نہیں کہہ رہا، یہ ملا علی قاری نے باتیں لکھی ہیں، ان کی کتاب سے جا کر آپ دیکھیے۔ حضور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ میرے اوپر اس باتوں کو چسپاں نہ کریں۔ میں نے صرف آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو اختلاف ہے، آپ نے ایک ورقہ پڑھا ہے، دوسرا ورقہ چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا ورق وہ بھی پڑھ لینا جس میں وہ بھی تو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں جنہوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے حضور کے والدین کے بارے میں۔ اگر حضور کے والدین قطعی جنتی ہوتے تو ان علماء کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ۔ یہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا۔ اب دیکھیے فقہ اکبر میں کہتے ہیں جی یہ عبارت ایسے نہیں ہے، ایسے، حالانکہ وہ کسی بھی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو یہی لگتا ہے کہ وہاں پر عبارت جو ہے اب تروڑی مروڑی گئی ہے، پہلے فقہ اکبر میں عبارت یہی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ابو طالب دونوں کے دونوں جو ہیں وہ توحید پر نہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے بارے میں کافر کا لفظ انہوں نے ادھر لکھا۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم سے خفا ہونے کی یا ہم سے آپ کو گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، آپ ثابت فرما دیں، ہم قبول کرنے والے ہیں۔ میں نے احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار کا بھی جو ایک ان کا رسالہ ہے وہ بھی پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں۔ لیکن میرے محترم بھائی، میں استغفر اللہ، آپ ان باتوں سے کسی کو گستاخی رسول تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کسی کو اہل بیت کا گستاخ بنا دیتے ہو، کسی کو گستاخی رسول بنا دیتے ہو، ہے مسئلے کو سمجھنے کی بجائے اس پر تم گستاخی کا لیول چسپاں کر دیتے ہو۔ تو میرا بھائی، اس طرح اہل بیت کا گستاخ کسی کو فوری طور پر بنا دینا، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، ان کے والدین کا گستاخ ٹھہرا کر اس کو مرتد اور اسلام سے خارج، اس پر پتہ کیا کیا کرنا، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ میرے محترم میرے بھائی نہیں ہے۔ آپ کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو اگلا صفحہ بھی پڑھا کریں اور مسائل کو ذہنی وسعت کے ساتھ سوچا کریں۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو آپ ضرور ارشاد فرمایا کریں، اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار فرمائیں۔ فتنہ فساد برپا کرنے کا میرے محترم میرے بھائی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، اسے ہم آپ کو تو کافر نہیں معاذ اللہ کہہ سکتے نا، ٹھیک ہے۔ آپ قائل ہیں تو آپ قائل رہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ قائل نہ ہوں یا میں آپ کو روک رہا ہوں؟ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ اعتقادیات ہمارے اندر روافظ کی طرف سے آئے ہیں، ان اعتقادیات سے اہل سنت و جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری کتابوں کا حصہ بن کے اور فاضل بریلوی نے بھی وہ دیکھتے دیکھتے ساری باتیں نقل کر دی۔ اب جس طرح پہلے علماء گزرے ہیں، اگر علامہ ابن حجر عسقلانی سے اختلاف جائز ہے، علامہ بدر الدین عینی سے اختلاف جائز ہے، تو احمد رضا خان فاضل بریلوی سے اختلاف کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ آج یہ عجیب سلسلہ بن گیا ہے کہ جی احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی جس سے مرضی اختلاف کرتے رہو۔ اختلاف کرنے والے نے تو صحابہ سے اختلاف کیا، حضرت امیر المؤمنین معاویہ سے اختلاف کیا ہے، آج کے علماء جو خود کو علماء کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی باری آئے تو وہاں پر جو ہے وہ بندے کو کافر و مرتد و پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ صرف فقط اور فقط میں اپنے متقدمین علماء کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، ان کے جو ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کو پڑھتا ہوں، اور جو بات جن کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں ان مسائل میں ان کی میں بات مانتا ہوں۔ مجھے اس میں کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا برا بھلا کہنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے محترم ہوتی۔